عزیزان گرامی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، احادیث کے چند جملے میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو قرآن گھر میں تلاوت کرتا ہے اس کے لیے ایک فرشتہ ہے جس کا نام سکینہ ہے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ رات میں تلاوت کر رہے تھے، اچانک بادل کا ایک ٹکڑا نیچے آ گیا۔ بادل کا ٹکڑا کبھی نیچے آپ نے دیکھا نہیں ہوگا، اس میں کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ جیسے فریج کھولنے کے بعد بہت تیز شبنم جیسی ٹھنڈک رہتی ہے، اس طرح بادلوں کو کچھ جمی ہوئے پانی اور برف جیسی چیزیں گھیری ہوئی رہتی، ایک ٹکڑا ان کے اوپر آ گیا۔ حضرت اسید ڈر گئے، ان کا گھوڑا ہنانے لگا، تیزی سے اچھل کود کرنے لگا، اور وہ قرآن پڑھ رہے تھے اس وقت، اور انہوں نے قرآن چھوڑ دیا اور صبح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈر لگ رہا ہے، رات کو میں چھت پر بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا تھا، صرف میری بیوی ہے اور میرے گھر میں ایک گھوڑا ہے، مجھے ڈر یہ لگا کہ آسمان سے کچھ برس جائے گا اور میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ بادل کا ٹکڑا یہاں تک آ گیا تھا، سر تک آ گیا تھا، اور میرا گھوڑا بھی دیکھ کر کے ہنانے لگا، اچھل کود کرنے لگا، یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکرایا، کہا اسید تلاوت چھوڑ کیوں دیا؟ اور پڑھتے رہتے ہیں، اس لیے کہ وہ فرشتہ ہے جسے قرآن سننے کا بہت شوق ہے۔ جب بھی کوئی قرآن تلاوت کرتا ہے تو آسمانوں سے اتر آتا ہے، یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز میں آؤ، اپنے منہ صاف کر کے آؤ، اپنے منہ کی بدبو نکال کر کے آؤ۔ پوچھا کیوں؟ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تم نمازوں میں قرآن کی تلاوت کرتے ہو کچھ ایسے فرشتے ہیں وہ اپنا منہ تمہارے منہ سے لگا دیتے ہیں، تو منہ کی بدبو نہ ہو، فرشتوں کو تکلیف نہ ہو، اس لیے کہ وہ قرآن سننے کے شوقین ہیں۔ جب تم تلاوت کرتے ہو تو وہ اتر جاتے ہیں اور تمہارے منہ سے اپنا منہ لگا لیتے ہیں۔ قرآن کی یہ برکت ہے میرے عزیزو، دوسری کتابوں کے لیے کہیں ایسی فضیلت نہیں ملتی۔ یہ تو میں دائرہ اسلام میں موجود میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدیثیں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، میں پھر دنیاوی معاملات میں بھی آؤں گا کہ قرآن کہاں کہاں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ پہلے تو ہم اپنے دائرے میں دیکھیں، ہم چھوڑے ہوئے ہیں نا اس کو۔ اقبال نے کہا تھا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج تم خار ہوئے ہو تاریک قرآن ہو کر، آج تم خار ہوئے ہو تاریک قرآن ہو کر، قرآن چھوڑ کر کے ہی ذلیل ہوئے ہیں، باقی اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقدس چیز تمہارے لیے اتاری پچھلی امتوں کو کبھی یہ چیز نہیں ملی، قرآن جیسی برکت کسی امت کو نہیں ملی جو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ تورات آئی ہے، انجیل آئی ہے، زبور آئی ہے، سب کو معلوم ہے نا، آسمانی کتابیں آئی۔ جاؤ اے مسلمانوں ڈھونڈ کر کے لاؤ تورات کا ایک نسخہ جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا، ڈھونڈ کر کے لے آؤ انجیل کا ایک نسخہ کہ جو عیسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا، زبور کا ایک نسخہ لکھ کر کے آؤ۔ آج وہ کتابیں ناپید ہیں، اور اگر ہیں تو اس میں اختلاف، خود عیسائیوں کے ہاں 4 قسم کی انجیلیں پائی جاتی ہیں، یہودیوں کے ہاں تورات اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یونان والوں کا الگ، فلاں جگہ کا الگ، جرمنی کے الگ، UK کے الگ، امریکہ کے الگ، جا کر کے دیکھو گے تو ان کے نسخوں میں الگ الگ تبدیلیاں ہیں۔ زبور نام کی جو کتاب تھی داؤد علیہ السلام پر، وہ کہاں ہے؟ اس کی کتنی آیتیں غائب، کسی کو نہیں پتا۔ لیکن دنیا میں اگر خالد ہمیشہ رہنے والی کوئی کتاب ہے تو قرآن مقدس ہے۔ تم جاؤ امریکہ میں بھی تمہیں یہی قرآن ملے گا جو سورہ فاتحہ سے شروع ہو رہا ہے، عرب میں جاؤ یہی قرآن ملے گا جو والناس پہ ختم ہو رہا ہو، ہندوستان میں آؤ یہی قرآن ملے گا جس کے درمیان میں سورہ کہف ہے، کہیں پر بھی جاؤ قرآن اسی طرح سے آج موجود ہے۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں، قرآن کہیں ضائع نہیں ہوگا، کہیں ضائع نہیں ہوگا۔ آج کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ قرآن کو ہم مٹا دیں گے، خاک مٹا دیں گے، خاک مٹا دیں گے۔ تم جیسے بہت آئے، تمہارے سے بڑے بڑے بلکہ سڑے سڑے بھی آئے، قرآن کا کچھ نہیں کر سکے، اس لیے کہ اس کے حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے۔ قرآن میں خود فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب اللہ کے ذمے میں ہے، اسی لیے قرآن کی حفاظت کا ذمہ امت کو نہیں دیا گیا،
ورنہ یہی حال ہوتا جیسے پہلے کی امتوں نے کیا. عیسائی علماء کیا کرتے تھے؟ امیروں کے لیے الگ آیتیں بتاتے تھے، غریبوں کو الگ آیتیں بتاتے تھے، پیسہ لیتے تھے، آیتیں بدل دیتے تھے. اگر امت کے حوالے یہ قرآن بھی چھوڑ دیا جاتا تو دنیا دار زر خرید مولوی وہ قرآن کو بھی بیچ دیتے ہیں، حکومت کو راضی کرنے کے لیے آیتیں بدل دیتے ہیں. لیکن اللہ نے امت کے حوالے نہیں رکھا، خود اپنے حفظ و امان میں رکھا ہے. قرآن کو کوئی بدل نہیں سکتا. لا تبدیل لکلمات اللہ، رب تعالیٰ خود فرما رہا ہے اللہ کے ایک کلمے میں بھی تبدیلی نہیں. خوف کس بات کا تمہیں؟ اس کی قرآن کی اتنی حفاظت کی گئی ہے کہ اس کے سارے الفاظ گن کے رکھ لیے گئے ہیں. ایک لفظ بھی اگر کم ہو گیا تو پتہ چل جائے گا یہ قرآن نہیں ہے. الفاظ تو دور کی بات ہے میرے عزیزو، اس کی صورتیں محفوظ ہیں. 114 صورتیں ہیں، اس میں ایک کم بھی نہیں ہوگی، زیادہ بھی نہیں ہوگی. ہم یہ سب محفوظ ہیں. جو عالم ہوگا، جو حافظ ہوگا، کروڑوں کی تعداد میں علماء بھی ہیں، وہ سب کو معلوم ہے. یعنی قرآن کی یہ باتیں جاننے والے علماء کی بات کر رہا ہوں، سب کو معلوم ہے کہ قرآن میں 114 صورتیں ہیں، 540 رکوع ہیں. اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے جو ہے حرف بھی گن لیے گئے، آیتیں بھی گن لی گئی ہیں. 6666 آیتیں ہیں، حروف بھی گنے گئے ہیں، زبر بھی گنے گئے ہیں، زیر بھی گنے گئے ہیں، بلکہ اس کے نقطے بھی گن کے رکھے گئے ہیں. کہیں ایک نقطہ بھی کم نہیں کر سکو گے. اس قرآن کی اتنی جو حفاظت ہے. آج میں آپ کو بتاؤں، کبھی کسی نان مسلم کے پاس جاؤ اور اگر وہ تم سے یہ سوال کرے تو مسلمان ہے، اسلام ہی سچا دھرم ہے، کیا تمہارے پاس پروف ہے اس چیز کا؟ تم کیا کہو گے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزے سناؤ؟ انکار کرے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے، سورج کو پلٹا دیا، بہت سارے معجزے ہیں. وہ کہے گا میں نہیں مانتا ان چیزوں کو، وہ اس زمانے میں تھے، میں کہاں دیکھا ہوں. اگر تم اس کے سامنے اسلام کی عظیم فتوحات کو دکھاؤ گے، وہ کہے گا میں نہیں مانتا، یہ سب کہانیاں ہوں گی، ہمارے بھی بھگوانوں کے ذکر اس طرح سے کیے گئے ہیں، اسی طرح کی باتیں ہمارے پاس بھی موجود ہیں. ہر کوئی کہے گا. تمہارے پاس اگر اپنے حق ہونے کی کوئی علامت آج بھی موجود ہے تو صرف قرآن پاک ہے. اسے کہو میرے سچے مذہب پر اور اچھے مذہب پر قائم ہونے کی سب سے بڑی دلیل، سب سے بڑا پروف قرآن ہے. لا کر کے دکھاؤ اس طرح کی کوئی دوسری کتاب کسی کے پاس ہو. کم سے کم 1400 سال سے جو محفوظ چلی آ رہی ہے دنیا میں، کسی لیبارٹری میں بھی، کسی لائبریری میں بھی اتنی پرانی کوئی کتاب آج محفوظ موجود ہے ہی نہیں. یہ میری بات نہیں، ساری دنیا کا جو دوسرے ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں ان کا بھی یہی قول ہے کہ قرآن سے زیادہ محفوظ اس دنیا میں اب کوئی چیز نہیں رہ گئی. اس کی حفاظت کو اللہ نے اس طرح سے ترتیب دے کر فرمایا ہے کہ مسلمان اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں اور اس کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سینوں کو چنا ہوا ہے اس قرآن کی حفاظت کے لیے. خیر میرے عزیزوں، احادیث کریمہ میں یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا جو قرآن تلاوت کرتا تھا، اس کے حساب کی باری آئے گی تو رب تعالیٰ اس سے فرمائے گا اقرأ القرآن وارتقی ورتل، اے بندے قرآن یہاں پر بھی پڑھ جیسے دنیا میں پڑھتا تھا، جیسے تو قرآن پڑھتا تھا یہاں پر بھی پڑھ. اور جب تک وہ پڑھتا رہے گا رب تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ورتقی ورتل، ایک آیت پڑھ ایک درجہ اوپر، دوسری آیت پڑھ دوسرا درجہ اوپر، تیسری آیت پڑھ تیسرا درجہ اوپر. جنت میں وہ درجے طے کرتا جاتا رہے گا، جہاں جا کر کے وہ قرآن کی تلاوت ختم کرے گا کہا جائے گا یہی تیرا درجہ ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا یہ قرآن جب تک وہ تلاوت کرتا رہے گا اس کے درجے بلند ہوتے رہیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہاں، میں نے جنت میں دیکھا ہے قرآن کی تلاوت کرنے والوں سے اوپر کسی کا درجہ آیا ہی نہیں، کیونکہ یہ تلاوت کرتے کرتے، کیونکہ جو کچھ بھی جنت حاصل کرنے کا آپشن ہے نا وہ دنیا میں ہی تو ہے. تم اتنی نمازیں پڑھو تو یہ جنت ہے، اتنے روزے رکھو تو یہ جنت کا دروازہ تمہارے لیے، حج کرو تو یہ جنت کا دروازہ تمہارے لیے.
سارے آپشن جنت حاصل کرنے کے دنیا میں ہیں، یہ دارالعمل ہے، مرنے کے بعد عمل ختم ہو جائے گا، لیکن قیامت میں صرف ایک عمل ہے جس کو پھر رب تعالیٰ ریپیٹ کروائے گا۔ وہاں نہیں کہا جائے گا نماز پھر سے پڑھ کے دکھا، حج کر کے دکھا، روزہ رکھ کے دکھا، ختم ہو گئے اعمال۔ لیکن قرآن پڑھنے والے کو کہا جائے گا اب بھی چاہتا ہے تو پڑھ اور اوپر چل جا اور بڑھتا جا۔ تو جس کو قرآن آتا ہوگا وہ پڑھتا جائے گا اور درجے طے کرتا جائے گا۔ یہ فضیلت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنائی، اور یہ جو حدیثیں میں ذکر کر رہا ہوں متفق علیہ اور صحیح احادیث آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، قیامت کے دن وہ بچے جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے میں رکھا تھا وہ بلائے جائیں گے، اللہ کا کلام یاد کیا، تو جب وہ آئیں گے تو رب تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو بعد میں فرمائے گا ان کے والدین کے سر پر پہلے تاج رکھا جائے۔ البس والداہ تاجن یوم القیامتی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس سے سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑے۔ اہل محشر پوچھیں گے یہ کیا نبی ہیں، یہ صدیق ہیں، یہ کون ہیں؟ تو فرشتے کہیں گے نہ یہ نبی ہیں، نہ صدیق ہیں، نہ شہداء ہیں، بلکہ صرف ایک حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں۔